پیارے بچوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، آج کا سبق ہے قریش سبق ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بیان میں تم حضرت فہر کا نام پڑھ چکے ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت فہر کے بیٹے پوتے کے نام یاد ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو، اس لیے ہم دوبارہ بتائے دیتے ہیں۔ حضرت فہر کے صاحبزادے کا نام حضرت غالب اور پوتے کا نام لوئی اور پرپوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ یہاں پر پوتے کا تے نہیں دکھ رہا، آپ کو دھیان سے دیکھیے گا، اور پوتے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہاں پر تے ہے لیکن نقطہ وغیرہ مشین سے نہیں لگا ہے، یا پرنٹر وغیرہ سے یا رائٹر سے کچھ گڑبڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پوتے کا نام لوئی اور پرپوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ مکہ والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان ان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب، حضرت لوئی، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یوں تو ملک عرب میں قریش کا خاندان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے قریش خاندان کی عزت میں چار چاند لگ گئے، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف اور خطر ہو کر مکہ سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں چند مشہور خاندان یہ تھے: بنی عدی، بنی تیم، بنی مخزوم، بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی عبدالشمس، بنی امیہ، بنی ہاشم۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جن میں ابو جہل مخزومی، ابو لہب ہاشمی، عاص بن وائل سہی، عتبہ بن ربیعہ ابشمی، ولید بن مغیرہ مخزومی وغیرہ پیش تھے، اور ان میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا۔ اسی کے اکسانے پر قریشی کافروں اور
مسلمانوں کے درمیان میدان بدر میں جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔ لڑائی ہوئی اور گھمسان کی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی اور 70 گرفتار ہوئے۔ باقی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ سے قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بے چوں و چرا حضور کی غلامی قبول کر لی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی ہاشمی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص زہری رضی اللہ عنہ۔ بعض حضرات ہیں جنہوں نے پہلے تو سالہ سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لی، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانصاری صحابی ہو گئے۔ مثلاً حضرت ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہیں حضرت عمر فاروق اعظم عدوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے شروع میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے سیدائی بن گئے۔ عزیز دوستوں، اس سبق کو یاد کر کے اور دیکھیں اور عشق مصطفیٰ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ اور کون کون کیسے کیسے ایمان لاتے رہے اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی پر فائز فرمایا۔ اس سبق کو پڑھ کر کے لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنا سکھائیں۔